وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے. ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا. پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہیے جس کو خدا چاہتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک بار غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ ہے، اور بیت المقدس چونکہ کعبہ شریف سے افضل ہے لہٰذا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے. اپنے اس دعویٰ پر ان غیر مسلموں نے چند دلائل دیے. مثلاً ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر بعد میں ہوئی، لہٰذا بیت المقدس کو شان اولیت حاصل ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے. غیر مسلموں کی دوسری دلیل یہ تھی کہ بیت المقدس ملک شام میں ہے اور ملک شام برکت والی سرزمین ہے اور روز قیامت میدان محشر میں یہی ہوگا. خیال رہے اس وقت ملک شام بہت وسیع تھا، فلسطین بھی ملک شام ہی میں شامل تھا، اس لیے غیر مسلموں نے یوں کہا. اس طرح بیت المقدس انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ ہے، لہٰذا بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہے. غیر مسلموں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ پاک نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 نازل فرمائی. ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے کعبہ شریف کی 6 صفات ذکر فرمائی.
نمبر 1 کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2 کعبہ شریف برکت والا ہے۔ نمبر 3 کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ نمبر 4 کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 5 کعبہ شریف مقام امن ہے۔ اور نمبر 6 کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، تیرے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا روائق سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اس جگہ ایک بہت ایمان افروز ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ کعبہ شریف اور مسجد اقصیٰ یہ دونوں ہی بہت فضیلت والے مقام ہیں۔ اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ کے بھی فضائل بیان فرمائے۔ دنیا میں 3 مسجدیں سب مساجد سے افضل ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام جہاں کعبہ شریف ہے، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا بھی قبلہ اول ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ فرما کر نمازیں ادا کیں، پھر اللہ پاک کا حکم ملنے پر کعبہ شریف کی طرف رخ فرمایا، اور معراج کے دلہا سردار انبیاء علیہ السلام نے اپنے آسمانی سفر معراج کی ابتدا بھی مسجد اقصیٰ ہی سے فرمائی۔ غرض مسجد اقصیٰ کی بہت فضیلت والا مقام ہے۔ کعبہ شریف بھی بہت ہی فضیلت والا مقام ہے، مگر غیر مسلموں نے اپنا ناقص ذہن کے مطابق ان دونوں فضیلت والے مقامات کے درمیان موازنہ نہ کیا، گویا اپنے طور پر انہوں نے مسجد اقصیٰ اور کعبہ شریف کی فضیلتوں کو تولنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے ان کے باطل نظریے کا رد فرمایا، ان کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔ مگر قرآن کریم کے خوبصورت اور حسین انداز بیان کے قربان جائیے کہ اللہ پاک نے بیان کی گئی آیت کریمہ میں غیر مسلموں کا رد تو فرمایا، کعبہ شریف کے فضائل تو بیان فرمائے، مگر مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو کم بھی نہیں ہونے دیا۔ یعنی قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف دنیا کی پہلی عبادتگاہ ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف با برکت ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کوئی برکت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ بالکل ہدایت کا سبب ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک کی کوئی نشانی موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم نے غیر مسلموں کا رد بھی فرمایا، کعبہ شریف کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور شرف عزت میں بھی کمی نہیں آنے دی۔ معلوم ہوا جب بھی 2 فضیلت والی چیزوں کا ذکر ہو، ان میں کسی ایک کی شان بیان کرنی ہو تو اس انداز سے بیان کی جائے کہ دوسری چیز کی شان میں کمی نہ آنے پائے۔ مثلاً جب اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت بیان کریں تو اس انداز میں بیان کی جائے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کریں تو اس انداز سے بیان کریں کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں بے ادبی نہ ہو، اور جب ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا بیان کریں تو وہ بھی اس انداز میں ہوں، ایسے ادب کے ساتھ بیان کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔
برادران اسلام، ابھی ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کعبۃ اللہ شریف کی 6 صفات ذکر فرمائی۔ ان میں پہلی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، بلکہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سورہ سرۃ الارض فرمایا ہے۔ سرۃ الارض کا معنی ہے زمین کی ناف، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے، یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے زور و دار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی لہریں پیدا ہوئیں۔ ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات اٹھے۔ انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا۔ اسی لیے اللہ پاک نے آسمانوں کو دھواں فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، وَهِيَ دُخَانٌ، اور آسمان دھواں ہے۔ پھر پانی پر جو جھاگ بنی تھی، اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلا دیا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اسی طرح پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی، یہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک نیلے کی طرح تھا، ایک ٹیلے کی طرح تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسے ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بعد کی بات ہے۔ کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان و اولیت۔ عزیزان گرامی، یہ تو معلوم ہو گیا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا پیدا کیا گیا وہ وہی مقام ہے جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے ایک ایمان افروز بات سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم میں تشریف لائے اور مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا پوچھتے تھے؟ عرض کیا، علی جا، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ ملک شام سے ہوں۔ فرمایا، ملک شام میں کسی جگہ سے؟ عرض کیا، بیت المقدس کے قریب۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، کیا تم نے توریت انجیل پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں پڑھی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے شامی، میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا
کہ میں ذہن میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، چنانچہ اب فرشتوں نے عرض کی، الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا، جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تو اس گھر کا طواف کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ وہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے نہ بنا تھا، بلکہ اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ اضافہ کیا اور آپ بھی اس کا طواف کرتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ پھر حضرت علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی کچھ مرمت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک کعبہ شریف یوں ہی رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی، اس کا صرف ایک یاقوت باقی رہا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور زمینی عمارت گر کر سفید نیلے کی شکل میں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان و اولیت۔ عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں جب سخت طوفان آیا جس میں دنیا غرق ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 80 افراد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے صرف وہی باقی رہے، اس وقت کعبہ شریف کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب آئیے تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی یا مسجد اقصیٰ کی۔ یوں تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے جب کعبہ شریف تعمیر کیا تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے ہی مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر کی۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی تھی۔ البتہ طوفان نوح کے بعد کعبہ شریف پہلے تعمیر ہوا یا مسجد اقصیٰ پہلے تعمیر ہوئی، اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر رات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ اسی وقت خواب میں ہی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اسی خواب میں اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے معلوم ہوا کہ طوفان نوح کے بعد مسجد اقصیٰ کی
پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی آباد کاری کا انتظام شروع فرما چکے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا خوبصورت، ہونہار، نیکوکار، با اخلاق، با کردار بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ شہزادے کی ولادت کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، جان سے عزیز اکلوتا بیٹا، اور وہ کہ جو برسوں بعد پیدا ہوا ہے، ابھی بھی وہ دودھ پینے ہی کی عمر میں ہے کہ اس سے جدائی کا حکم ہوا۔ ایک باپ کا دل بلہا اس جدائی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ مگر قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اطاعت پر بس حکم ملنے کی دیر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کے حضور سر تسلیم غم کیا، چنانچہ اس حکم پر عمل کے لیے ملک شام سے صرف 3 افراد پر مشتمل ایک قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نورانی قافلے میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک آپ کے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا، اور جگہ کی نشاندہی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ دن رات سفر کرتے کرتے یہ نورانی قافلہ آخر ایک دن پہاڑوں کے وسیع دامن میں پہنچا۔ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، نہ زندگی گزارنے کے دیگر اسباب۔ کعبہ شریف کی زمین اس وقت ٹیلے کی مثل اونچی زمین تھی۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام، بس یہی وہ مقام ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس ٹیلے کے قریب اتارا، کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ساتھ دیا اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، ہمیں یہاں بے آباد جگہ کسی کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند بار یہی پوچھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر عرض کیا، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ پاک کا حکم ہے، بس یہ سننا تھا کہ اللہ پاک کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال توکل اور پختہ ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کیا، تب تو خیر سے جائیے، اللہ پاک ہمیں یہاں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہا نے پانی کو تلاش میں صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں پر چکر لگائے۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے لیے بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا پوری ہونا شروع ہوئی۔
پھر جب حضرت اسماعیل السلام کی عمر مبارک 7 سال یا 13 سال یا اس سے کچھ زائد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تسلیم خم کیا، مکہ شریف تشریف لائے اور بیٹے کی قربانی پیش کرنا چاہی، مگر اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیجا، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک روز سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت ہے؟ ارشاد فرمایا، 40 سال، یعنی خانہ کعبہ مسجد اقصیٰ سے 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی مراد یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، اس سے 40 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ معلوم ہوا طوفان نوح کے بعد پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی وہ بھی کعبہ شریف ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان و اولیت۔ اب ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر سنیے اللہ پاک کعبہ شریف کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ ہم نے ابتدا میں تمنا سنا کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیت المقدس چونکہ ملک شام میں ہے اور ملک شام بابرکت سرزمین ہے، لہٰذا بیت المقدس کعبہ شریف کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے جو مکہ میں ہے۔ معلوم ہوا بیت المقدس بہت فضیلت والا ہے، یہ ملک شام میں ہے اور ملک شام بہت بابرکت مقام ہے، مگر تمام شہریوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ وہ 2 شہر کون سے ہیں؟ ایک مدینہ منورہ اور دوسرا مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی بھی نہیں گئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے فرشتے اور اس مقام پر تسبیح کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے فرشتے مکہ مکرمہ میں حج کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ برکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکرو وہ مبارک شہر ہے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دل کھینچ جانے کی دعا فرمائی۔ مکرو وہ مبارک شہر ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں پوری فرمائی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے ہیں، دل میں اس جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ پاک کے سب سے محبوب نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیدائش ہے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے یہی سے اپنی بارگاہ میں بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔
مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے 53 برس یہاں گزارے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک مقدس شہر ہے کہ اللہ پاک اس شہر پاک کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ کعبہ شریف کا دوسرا اور تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ علامہ محمود علوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے تحت فرماتے ہیں آیات کا معنی یہ ہے کہ کعبہ شریف بہت بھلائی والا ہے، یہاں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کعبہ شریف کا حج کرے، جو اس کا طواف کرے، جو کعبہ شریف کے پاس اعتکاف کرے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے بابرکت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہی رہتی ہے۔ پھر اس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری زمین گروی یعنی انڈے کی شکل ہے، اس لیے دنیا میں جب کسی ملک میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو کسی دوسرے ملک میں اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، کہیں عصر کا وقت ہوتا ہے تو کہیں مغرب کا وقت اور کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یوں ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے، لہٰذا کوئی ایسا وقت خالی نہ رہتا ہو جب کعبہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی جا رہی ہو۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ شریف انسان جنات بلکہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے، اس لیے اسے عالمین یعنی تمام جہانوں کی ہدایت فرما، نیز یہ انسانوں کی جنت کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہدا یعنی ہدایت دینے والا فرمایا گیا۔ منقول ہے کہ کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا اور وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ کعبہ شریف کا چوتھا وصف جو اللہ پاک نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بیان فرمایا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہو جانے کی جگہ۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کعبہ شریف اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خود کعبہ شریف میں، اس کے آس پاس مسجد حرام شریف میں، بلکہ سارے مکہ مکرمہ اور حدود حرم میں اللہ پاک کی واضح نشانی ہے۔ اے عاشقان رسول، کعبہ شریف، مسجد حرام اور مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے، یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کیں۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کرتے۔ جس قدر دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے اور یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا ہے، اور شام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اترتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قدم مبارک رکھے تو یہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اپنے سینے پر لے گئے۔
جب ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اب تک موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنی عظمت بخشی کہ تمام حاجیوں کے سر اس کی طرف جھکا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کے اندر جو غلطیاں ہیں اسے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔